حضور علیہ السلام سے اگر دل لگاؤ گے، پہلی بات تو دل لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دو، کیونکہ ہم لوگ بار بار عشق رسول کی بات کرتے ہیں، لوگ پریشان ہی رہتے ہیں عشق رسول ملے گا کیسے۔ پہلی چیز درود شریف کی کثرت کریں، باوضو رہیں درود شریف کثرت سے پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ نعتیں سنیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور لیکن عشق زبانی دعوے والا نہ ہو، عشق وہ ہو اچھا یہ بھی حضور کی سنتوں پر عمل کریں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب یہ ہے حضور جیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھو، یعنی حضور کی نقل کرو۔ جیسے مسواک کرتے تھے ویسے مسواک کرو، جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے چلتے تھے ویسے چلو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو جس کی نقل کرتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کو یاد آتا ہے کہ یہ کس کی نقل کر رہا ہے، اور کرنے والے کے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آسان زبان میں بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ہمارے بچپنے میں ایک بہت مشہور کرکٹر تھے، مسلمان تھے، ابھی بھی ہیں، تو جب وہ میدان میں دوڑتے تھے اتفاق سے ان کے گلے میں تعویذ تھا، تو وہ تعویذ جب دوڑتے تھے وہ کرکٹر تو وہ تعویذ اس طرح اچھلتا تھا دوڑنے میں۔ تو اس وقت کے جتنے نوجوان چھوکرے تھے جو تعویذ کے قائل تھے وہ بھی، جو تعویذ کے قائل نہیں تھے وہ بھی، انہوں نے مولانا لوگوں سے تعویذ بنوا لیے تھے، اور وہ بھی میدان میں یوں ہی دوڑتے تھے کہ وہ تعویذ اچھلتا تھا تو دیکھنے والے مسکرا کے کہتے تھے دیکھو یہ فلاں کا اسٹائل کرتا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے ایسا۔ اور بھی پھر کسی کے بال اڑتے ہیں تو یہ بھی بال اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جس نے تعویذ اڑانے کو اپنا اسٹائل بنایا، اپنی زندگی کی پہچان بنائی، تو جس کے گلے کا تعویذ اڑنے لگا دوڑنے میں کرکٹ کے میدان میں، تو اس کو وہ کرکٹر دیکھنے والوں کو یاد آیا، ٹھیک۔ اور یہ جو دوڑ رہا تھا، دوڑ تو رہا تھا لیکن جس کی نقل کر رہا تھا اس کا تصور تھا کہ یار وہ ایسے ہی دوڑتا ہے اور اس کا تعویذ ایسے ہی اڑتا ہے۔ اگر آپ کرکٹر کی نقل کریں تو 24 گھنٹہ آپ کے دماغ میں کرکٹر کا تصور رہتا ہے، اگر آپ محبوب خدا کی نقل کریں گے تو 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں رہے گا۔ اور جس کے دل و دماغ میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی میری نقل کرو نماز میں۔ وہ لوگ بھی کتنے نادان ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن نبی پاک کہتے ہیں میری نقل کرو۔ نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والے کو بھی یاد آتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یاد آتی ہے۔ تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو قیام ہو گیا، جھک گئے تو رکوع ہو گیا، پیشانی کو عاجزی سے رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا۔ ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرو، ہر چیز میں حضور کا خیال رہے گا۔ اب جس کے دل میں حضور بس جاتے ہیں، حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے، بات اختتام کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کی توجہ ماؤں اور بہنوں کی بھی، آپ سب کی، کہ جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ محبوب کی مرضی پہ کا خیال کرتا ہے۔ محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے۔ کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسے انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، حالات ہم نے کیسے بنا رکھے۔ آئیے تو حضور کا عشق سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ مجاہد آزادی تھے، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عظیم نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ لیکن جب انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء کی تائید کی تو ان کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد انگریزوں نے سزا سنائی کہ کافی مراد آبادی کو جیل میں پھانسی دے دی جائے گی۔
پھانسی دی جائے گی. دو چیز ہے, یا فتویٰ واپس لو یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو. کافی نے کہا تھا اگر میں فتویٰ واپس لیتا ہوں تو پھر مسلمانوں کے فتوے پر قوم کبھی اعتبار نہیں کرے گی. جان تو کبھی بھی جانا ہے, فتویٰ قیامت تک رہنا ہے, اس لیے جان بچانے کے لیے فتوے کی آبرو سے کھیلا نہیں جائے گا. تو کافی نے کہا تھا مرنا پسند ہے لیکن فتوے کی آبرو کو بیچنا پسند نہیں ہے, کیونکہ ہم نبی کی شریعت کے خادم ہیں. خادم اس عاشق رسول نے یہ بات کہی تھی, کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ذرا دھیان دینا اصل بات کی طرف کہ حضور اپنے غلاموں کی مصیبت پر کیسے کرم فرماتے ہیں, مصیبت میں کیسے امداد کو آتے ہیں, کیسے تسلی کا ہاتھ رکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن کوئی عاشق رسول ہو بھی تو صحیح, میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے دار نعرے باز لوگ اللہ اکبر, جن کی زندگی میں کوئی قربانی بھی نہ ہو, حضور کا ذکر بھی نہ ہو, حضور سے عشق بھی نہ ہو سچا, تو اللہ اکبر پھر کیسے کرم کے بادل چھائیں گے. اللہ اکبر. کافی نے جب کہا مرنے کو تیار ہوں تو کہا کہ دیکھو مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. حضرت کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا پتہ ہے, کہا تھا کہ میں نبی کی نعت زندگی بھر لکھتا رہا, اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں آخری نبی کی نعت لکھ کر کے دنیا سے جاؤں. میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں اگر زینے پر سے شاعر کا بچہ گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو اس دن شاعر ایک غزل نہیں لکھ سکتا, اس لیے کہ کلام نیا لکھنے کے لیے, نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, پرسکون ماحول چاہیے. اللہ اکبر. پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے, لوگوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے, اوسان خطا ہو جاتے ہیں, حالت یہ ہوتی ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی, آدمی سب کو بھول جاتا ہے. لیکن عشق مصطفیٰ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک نئی نعت لکھنی ہے, نعت لکھ کر دنیا سے جاؤں گا. بڑی معذرت کے ساتھ عاشق وہ تھا وہ جو پھانسی کی سزا سن کر بھی نعت نہیں بھولا, اور ہم اپنی گھر کی شادیوں کی خوشی کے موقع پہ نعت بھول کر کے ڈی جے بجواتے ہیں, ڈی جے بجاتے ہیں, ناچ نچواتے ہیں. کس منہ سے عشق رسول کا دعویٰ ہے؟ جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو نعرے لگاتے ہو, آقا آئیں گے میں دیکھوں گا. کس منہ سے دیکھو گے؟ سرکار نظمی کہتے ہیں اللہ اکبر, اور کس درد کے ساتھ کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں, ان کا سامنا میں کس طرح سے کروں گا. کہتے ہیں سامنا ان کا قبر میں کس طرح سے کروں گا میں, دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا کہ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا, کہ میرا دل تو بے چین ہو رہا ہے کہ کیسے سامنا کروں گا. بیٹی کی شادیوں میں نچوانے والوں, ڈی جے بچوانے والوں, حرام قرضہ سود کا لے کر اپنی برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے, جھوٹی شان بتانے کے لیے شادیوں میں ہزاروں سینکڑوں حرام کام کرنے والوں, کبھی ہم نے سوچا کہ وہ عاشق تھا عاشق جس نے موت کے منہ میں بھی نبی کو فراموش نہیں کیا, نہیں بھولا. ہم خوشیوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں, خوشی کے موقع پہ آ کر کو بھول جاتے ہیں. ہم کیسے عاشق رسول ہے. کافی نے کہا تھا نعت لکھوں گا. بہرحال دستور ہے دنیا کا, آخری خواہش تو پوری ہی کی جاتی ہے. کاغذ اور قلم لایا گیا اور کافی نے وہ نعت لکھی. ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں. آج بھی کوئی ادب نے, یعنی اردو ادب کی دنیا میں کوئی اس کو عیب نہ نکال سکا, اور عشق اس منزل پر ہے کہ عشق کا جبریل اپنے مکمل سدرہ پر نظر آتا ہے. اللہ اکبر. وہ کلام یہ ہے, کیا کلام لکھا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ کلام عام ہو, بچہ بچہ مسلمانوں کا سنیوں کا پڑھے. کس شان سے لکھا. کہتے ہیں یقین دیکھیں جاتے جاتے نعت کس انداز سے لکھی جا رہی ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. مسلمانوں ہم مٹ سکتے ہیں, اسلام نہیں مٹ سکتا, اس لیے کہ بدر میں نبی پاک نے اپنی انگلی سے نشان بنایا تھا. عتبہ مرے گا, شیبہ مرے گا, یہ مرے گا, وہ مرے گا, لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی, اونٹوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی, لیکن حضور نے جو نشان بنایا تھا, اونٹ کی ٹاپ بھی, گھوڑوں کی ٹاپ بھی, جنگ کا گرد و غبار بھی, میرے آقا کا بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکے. نادان ہے جو اسلام مٹانے چلے ہیں, جب نبی کی انگلیوں کا نشان جنگ کا غبار نہیں مٹا سکتا
تو نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے حکمراں کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ دین نہیں مٹے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے دین سے بغاوت کی ہمیں مٹا دیا جائے گا، اور ہماری جگہ کافروں کو ایمان کی دولت دی جائے گی اور ان کو لایا جائے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، مسجد آبادی کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، کعبے کی آبادی ہماری محتاج نہیں ہے، سنبھل جاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اختصار سے کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہیں بیان کیا ہے، لیکن یا اختصار سے کہتا ہوں۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ غور کریں آپ، سوال کرنے والی ہماری اماں جان پر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا سوال کیا؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب کیا تھا؟ کیا تھا جواب؟ سیدھا سا جواب تھا، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ لیکن حضور کی ایک خاص بات ہے، حضور نے اپنی زندگی میں میں نہیں کہا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو میں کہنا پسند نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا، جب تک انسان کے اندر میں ہے اس وقت تک انسان چاہے تہجد پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے روزے رکھے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہ کرے اس وقت تک کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس دن میں ختم ہو جائے اس دن ایک سجدہ بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شیطان کس سے مارا گیا؟ میں سے مارا گیا۔ اس نے کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی میں نے اس کو تباہ کیا، اس کی میں نے۔ اسی لیے اسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے۔ بکری کہے میں، آواز اس کی کیا ہے نا، میں کہتی ہے نا، بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے۔ مینا کہے میں نہ تو سب کے من کو بھائے۔ مینا کہے میں نہ سب کے من کو بھائے، اور بکری کہے میں تو چھری کے نیچے آئے۔ یہ میں ختم ہو۔ آج انسان سوچتا ہے میں بہتر ہوں، یہ میں کی کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ میں کچھ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف؟ جواب سنیں، جواب بھی دیا اور میں سے بھی بچے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے حسن میں نمک ہے۔ جواب دیکھیں، میرے حسن میں نمک ہے۔ توجہ آپ کی، میرے حسن میں نمک ہے۔ نمک کا مطلب کیا؟ اب اس کے دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تشریح دو ہے اس کی۔ ایک تشریح تو یہ ہے، ایک تشریح تو اس کی یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ہم لوگوں کو کبھی دعوت دی، علماء کو دی، مشائخ کو دی، سادات کو دی، پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو بلایا اور دل میں خیال کیا آج میں نے کھانا ایسا بنانا ہے کہ ایسا کھانا ان لوگوں نے کبھی نہ کھایا ہو۔ تیل کی جگہ آپ نے دیسی گھی ڈالا، مسالے آپ نے گجرات کی بجائے ممبئی سے منگائے، سعودی سے منگائے، جہاں سے دل چاہ وہاں سے منگائے۔ باورچی آپ نے ایک کی بجائے 101 بلا لیے کہ سب کے مشورے سے قیمتی کھانا بننا ہے، اور اتنا لذیذ کہ کبھی کسی نے نہیں کھایا۔ اور واقعی کھانا بنا بھی ایسا کہ کھانا پک رہا تھا تو کئی محلے اس کی خوشبو سے معطر تھے، لیکن جیسے ہی کھانا رکھا گیا لاکھوں کے مسالے، لاکھوں کی چیزیں، لاکھوں کے آئٹم سب ڈال دیے گئے، لیکن کسی باورچی نے کہا یہ نمک کی اوقات کیا ہے، بڑا سستا ملتا ہے، سارے مسالوں میں سارے جو چیزیں جتنی ڈالی جاتی کھانے میں سب سے سستا نمک ہے، ہم نے نمک نہیں ڈالنا باقی سب ڈالنا۔ بولیں سب لذیذ سے لذیذ مسالے ڈالے، جب کوئی منہ میں لقمہ ڈالے گا تو کنکیوں سے اشارہ کرے گا کھانا بڑا اچھا ہے، لیکن مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کھانے میں نمک نہ ملے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ بلا تمثیل حضور فرما رہے عائشہ تم حسن یوسف کے بارے میں پوچھ رہی ہو، میرے حسن میں نمک ہے۔ نمک جیسے نمک ملائے بغیر کسی کو کھانے میں لذت نہیں آ سکتی، ویسے میرا حسن ملائے بغیر کوئی حسن والا بن نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو بھی حسن دیا ہے میرے حسن کی خیرات عطا کی ہے۔ اگر یہ پھول کے اندر جو ہے وہ خوشبو ہے، یہ پھول کے اندر حسن ہے، یہ پھول میں جمال ہے، تو اس کو میرے نور کی خیرات دی گئی
لگی ہے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ جو چاند چمک رہا ہے حضور کے حسن کی خیرات, یہ انبیاء کرام چمک رہے ہیں حضور کے حسن کی خیرات. جس کو بھی حسن ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے صدقے میں ملا ہے. اور دوسری بات, نمک کی خاصیت ہے, 50 کلو شکر ڈالیں آپ کھیر کے اندر اور 1 کلو نمک ڈالیں, نمک جہاں رہے گا بتائے گا کہ میں ہوں. نمک جہاں رہے گا بتائے گا میں ہوں, یعنی وہ سب پہ غالب رہتا ہے, جہاں رہتا ہے سب پہ غالب رہتا ہے. قربان جائیں, حضور فرماتے میرے حسن میں نمک ہے, یعنی جیسے نمک ہر کھانے پر غالب رہتا ہے ویسے میرا حسن سب کے حسن پر غالب آ گیا ہے. اسی لیے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. حسن مصطفیٰ پر کیا کیا بیان کریں, لیکن اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے عشق کیا جائے, کوئی ایسا اخلاق والا تو لاؤ. ایک بار میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں, نہیں پیش کر سکتا کوئی, تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا یہ اخلاق. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ ہے, بڑا لشکر ہے, لشکر جہاد کے لیے جا رہا ہے, جنگ کے لیے جا رہا ہے. دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو بیٹھ کر لیٹ کر دودھ پلا رہی ہے. عام طور پہ کتیا جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کبھی غور کرنا, وہ پورا پھیل جاتی ہے زمین پر, کیونکہ اس کے کئی ایک بچے ہوتے ہیں, پھیلے بغیر وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ اس کے بچے 3 4 5 6 اس طرح ہوتے ہیں. تو کتیا زمین پر لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کتیا کو دودھ پلاتے دیکھا, صحابہ سے فرمایا راستہ بدل دو, اس لیے کہ اس راستے سے گزرو گے تو تمہارے پیروں کی دھمک کی وجہ سے یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی, بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, اس لیے ہمیں راستہ بدلنا تو گوارا ہے لیکن کتیا کے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ چھڑوانا ہمیں گوارا نہیں ہے. اور پھر صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ کتیا ڈر کر بھاگ نہ جائے, اس لیے تم راستہ بدل کر کے جاؤ تاکہ کتیا کے بچے وہاں اطمینان سے دودھ پی سکیں. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو, کوئی ایسا اخلاق والا لا کر تو بتاؤ جو کتوں کے بچوں تک کا خیال کرتا ہو, جو اپنے ہزاروں صحابہ کا راستہ تبدیل کروا دے لیکن کتے کو اٹھنے نہ دے بلکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹنے نہ دے. کوئی ہے ایسا اخلاق والا؟ اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے تو ہمارے آقا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سنو, اگر علم کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا یا عشق کرنے کا آپ ضابطہ بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہو علم کے معاملے میں, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. کتنا سکھایا, کتنا سکھایا. ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ واللہ یہ بھی چیلنج ہے, بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا فقی, بڑے سے بڑا محدث کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کس کا بیٹا ہے, لیکن یہ میرے نبی سے پوچھا گیا میں کس کا بیٹا ہوں. حضور نے ان کے نام, ان کے باپ کا نام بتایا, اور جس کو باپ کہتے تھے انہی کا نام بتایا. تو وہ اپنی ماں سے جا کر کہنے لگے امی آج میں نے پوچھا حضور سے کہ میں بیٹا کس کا ہوں, تو حضور نے نام بتایا. سرکار کی علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد ان کی ماں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی, آج رسوا ہونے سے بچ گئی, اس لیے کہ عرب کی عورتوں کا حال تو بڑا عجیب تھا, اگر میں نے کسی سے منہ کالا ہوا کیا ہوتا تو آج تو مجھے رسوا ہی کر دیتا. آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مرتبہ ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے, کہہ دیا ایک مرتبہ ایک کے بارے میں. وہ دوڑا دوڑا گیا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, اس کے بارے میں کہا جس کو باپ کہتا اس کا بیٹا نہیں ہے یہ. وہ دوڑا دوڑا گیا, ماں کو چت لٹا دیا, اس کے سینے پہ بیٹھا اور تلوار نکال کر کے کہا بول سچ,
क्योंकि मैं मोहब्बत पर ईमान तो उसने कहा कि नहीं लाया, लेकिन मैंने देखा है कि वो जो भी बात कहते हैं सच कहते हैं, और आज कह दिया कि वो अपने बाप का बेटा नहीं, तो अब बता सच्चाई क्या है। उसकी माँ ने कहा कमबख्त, अगर अपने बाप का होता तो माँ के साथ ये सलूक क्यों करता। दरअसल तेरा बाप नामर्द था और दौलतमंद था, तो मैंने सोचा कि कहीं उसके मरने के बाद दौलत गैरों के हाथ न चली जाए, तो मैंने किसी चरवाहे के साथ मुंह काला किया जिससे तू पैदा हुआ है, और उसी की खबर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो किसके शिकम में किसका बच्चा है ये भी हुजूर जानते हैं, शिकम के अंदर लड़का या लड़की ये भी हुजूर जानते हैं, शिकम के अंदर नेक है या बदकार है ये भी हुजूर जानते हैं। शिकम का तो इल्म रखते ही है, कब्र के अंदर अजाब हो रहा है या सवाब दिया जा रहा है, इसकी खबर भी मुस्तफा जान रहमत अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो इल्म की बुनियाद पर अगर किसी से इश्क किया जाए, उनसे बड़ा आलिम कौन, उनसे बड़ा खुल्क अजीम वाला कौन, उनसे बड़ा हुस्न वाला कौन। और अगर बात इक्तिदार की है, इक्तिदार की, कोई एक घर का हाकिम, कोई एक शहर का हाकिम, कोई एक मुल्क का हाकिम, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं मेरे दो वजीर हैं जमीन पर और मेरे दो वजीर आसमानों पर। जो वजीर जमीन पर है वो एक अबू बकर है और एक उमर है, और जो आसमानों पर वजीर है एक जिब्रील और एक मिकाइल है। आप मुझे बताएं, हुजूर बता रहे, क्योंकि बादशाह की सल्तनत जहां तक होती है उसके वजीर वहां वहां काम करते हैं, तो जमीन पर तो हुजूर की सल्तनत है, इसलिए अबू बकर उमर उनके वजीर हुए, और हुजूर की सल्तनत आसमानों पर भी है, इसलिए अल्लाहु अकबर जिब्रील और मिकाइल उनके वजीर हुए। तो हुजूर की सल्तनत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी है। तो अगर इक्तिदार की बुनियाद पर किसी से प्यार करना चाहिए या प्यार किया जा सकता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात ये बहुत ज्यादा मुस्तहिक है कि उनसे प्यार किया जाए। अगर मालदारी की वजह से किसी से प्यार किया जाए कि मालदारों से प्यार करो, तो अल्लाहु अकबर, उनसे बड़ा मालदार कौन होगा कि पेट पर पत्थर बांधते हैं और पूरी कायनात उनके दस्तरखान से खाती है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना, लक़ब किसका है तेरा तेरा। बल्कि अल्लाहु अकबर, मेरे आका सिर्फ दुनिया की जमीन के टुकड़े के मालिक नहीं है, अल्लाह ने तो उन्हें जन्नत का भी मालिक बनाया है। इतने मालदार थे कि अगर कोई फकीर भीख मांगने आता तो जंगल भर भर के बकरियां भी दे देते थे। एक देहाती आया और आने के बाद कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको अता करते हैं, जरा मुझे भी दीजिए। तो आका ने फरमाया, ये दो पहाड़ों के बीच में जो जंगल भर के बकरियां हैं, क्या ये सब बकरियां मैं तुझे अता करता हूं? जब वो बकरियां हाँक कर ले गया तो उसने कहा, लोगों, मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, क्योंकि जो मुसलमान हो जाता है वो उसको माला माल फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो ये दोनों पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बन करके साथ साथ चले। अल्लाह अल्लाह। अगर माल की बुनियाद पर कोई मोहब्बत करना चाहे तो मोहब्बत का हाल ये, और अगर नसब की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत और इश्क किया जाए तो उनसे आला नसब किसका है? मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जमाने में अल्लाह ने चुने हुए बंदों को जब अल्लाह ने सिलेक्ट किया तो उनमें मेरे आबा व अजदाद को उनका सिलेक्शन किया, उनको चुना। हत्ता कि अल्लाह ने फिर कुरैश को चुना, कुरैश में बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम में अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अल्लाह अकबर। और आले अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह ने मुझको चुना। इसीलिए इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। कहां कहां तक हुजूर का जिक्र करें, लेकिन बस बात समेटते हुए कि अगर हुस्न की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, परहेजगारी की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, नसब की बुनियाद पर अगर किसी से प्यार किया जा सकता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। और आखिरी बात इस उन्वान के हवाले से, अगर एहसानात की बुनियाद पर किसी से इश्क किया जा सकता है तो उनसे ज्यादा एहसानात किस पर हो सकते हैं? पैदा हुए उनके सदके, दुनिया में आए उनके सदके, नेमतें मिली उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, कब्र में निजात मिलेगी उनके सदके, मैदान महशर में निजात मिलेगी उनके सदके, और मोमिनीन जन्नत में जाएंगे उनकी शफाअत के सदके जन्नत में जाएंगे। बाल बाल पर उनका एहसान। एक माँ अपने बच्चे पर जितना एहसान नहीं कर सकती, उससे ज्यादा एहसानात मुस्तफा जान रहमत के हैं। माँ औलाद से कितना ही प्यार कर ले, लेकिन माँ पूरी पूरी रात औलाद के लिए कभी दुआ नहीं करती, मगर कुर्बान जाए
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوری پوری رات دعا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیروں پہ ورم آ جاتے، مجھے ایسا لگتا کہ کئی پیر پھٹ کے خون نہ نکلنے لگے، تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، آپ کا رب آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن